سورۃ الہمزہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ويل لكل همزة لمزة، ہلاکت و بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو غیبت کرنے والا ہو اور طعنے دینے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس شخص نے کہ جمع کیا مال کو اور اس کو گنتا رہا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لینبذن فی الحطمہ، ان قریب ضرور یہ ڈال دیا جائے گا پیس دینے والی میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ پیس دینے والی کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو روشن کی ہوئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو چڑھتی ہے سینوں پر۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الہمزہ ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 104 ہے، یعنی اس کے بعد 10 صورتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ پاک آسانی، سہولت، عافیت کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو دروس ہو چکے اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 32 ہے، یعنی مکی دور کے ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔ 9 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کی ناکامی کے اسباب بیان فرمائے، جیسا کہ اس سے پہلی سورۃ مبارکہ میں انسان کی کامیابی کے 4 اصول بیان ہوئے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے وہ 3 باتیں بتائیں جن کی وجہ سے انسان ناکامی سے دوچار ہوگا، منہ کے بل گرے گا، جو انسان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنے گی۔ وہ 3 اعمال اللہ پاک نے بتائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 3 عمل حمز، لمز اور مال کی محبت،
یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان میں سے جو پہلی 2 چیزیں ہیں وہ پیدا ہی اس وقت ہوتی ہیں جب تیسری چیز یعنی مال جمع ہو جائے۔ تو گویا کہ اصل انسان کو تباہ کرنے والی چیز، انسان کو برباد کرنے والی چیز وہ مال کی محبت اور اس کو سمیٹ کر رکھنا ہے۔ گزشتہ دروس میں بھی ایک دفعہ یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل فقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے بارے میں فقر اور فاقے کا کوئی ڈر نہیں، یعنی تم پر محتاجگی آ جائے گی، فقیری آ جائے گی، مال کم ہو جائے گا، اس کا مجھے کوئی خطرہ نہیں، اس سے تمہیں کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ ولیکن اخشی علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن فرمایا کہ مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر کھول دی گئی جو تم سے پہلے گزرے، فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم بھی اس دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے ایسے آگے بڑھو گے جیسے پہلے لوگ مقابلے کرتے رہے، فتہلککم کما اہلکتہم، پھر یہ دنیا تمہیں بھی برباد کر دے گی جیسے اس نے پہلے لوگوں کو برباد کیا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے متعلق جس چیز کا خدشہ اور خطرہ ہے وہ مال کا کم ملنا نہیں بلکہ مال کا زیادہ ملنا ہے۔ اللہ پاک اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس فتنے کی وجہ سے یہ 2 گناہ بھی پیدا ہوتے ہیں، حمز اور لمز۔ فرمائے ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ علماء نے لکھا ہے ویل عربی زبان کے اندر ہلاکت اور بربادی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے پنجابی میں کسی کو بد دعا دینے کے لیے کہتے ہیں تباہ ہو جا، دفع ہو جا یا مر جا، یہ ایک بد دعائیہ کلمہ ہے، ہلاکت اور بربادی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ویل جہنم کی ایک خاص وادی کا نام ہے جو بڑی سخت سزاؤں والی جگہ ہوگی، یہاں پہ رکھا جائے گا ان لوگوں کو جن میں یہ 3 عیب ہوں گے۔ پہلا فرمایا لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ لمزہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، فعلا کے وزن پر، حمز اور لمز سے مشتق ہے۔ ہمزہ اور لمزہ کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے، اس کی عدم موجودگی میں، جس کو ہم آسان لفظوں میں غیبت کہتے ہیں۔ اور لمزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کے منہ پر اس کو طانے دے، اس کی توہین و تذلیل کرے، اس کو لمزہ کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کے برعکس تفسیر کی ہے کہ ہمزہ منہ پر طانے دینے والے کو کہتے ہیں اور لمزہ غیبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں بڑے شدید اور سخت گناہ ہیں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں غیبت زیادہ سخت گناہ ہے کہ غیبت جس کی جا رہی ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس کو روک نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا، اس لحاظ سے غیبت زیادہ شدید گناہ ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ حجرات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، یعنی کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا، یا اگر خاتون ہے تو اپنی بہن کا گوشت کھانا۔
جیسے یہ سخت گناہ ہے، حرام ہے، اسی طرح غیبت کرنا بھی سخت گناہ اور حرام ہے۔ ایک جگہ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ کہ زنا کرنے والا تو اللہ سے معافی مانگ لے، اس کا گناہ دھل جائے گا، لیکن غیبت کرنے والا تو جب تک جس کی غیبت کی اس سے معافی نہیں مانگے گا، معافی نہیں ملے گی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لومزہ یعنی منہ پہ تانے دینا یہ زیادہ سخت گناہ ہے، یہ ایک دیدہ دلیری ہے، یہ مسلمان کی توہین و تذلیل ہے، یہ کسی انسان کو نیچا دکھانا ہے، لہذا یہ غیبت سے بھی زیادہ شدید اور سخت گناہ ہے۔ تو بہرحال دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر گناہ ہے، اور یہ پیدا کب ہوتے ہیں؟ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا۔ جب انسان مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے اور مالی اعتبار سے اس کو فراوانی حاصل ہوتی ہے، تو پھر وہ دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے باتیں کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین جو ابتدائی اسلام میں مالی اعتبار سے کمزور تھے، ان کی پوزیشن معاشی اعتبار سے مستحکم نہیں تھی، تو ابو جہل اینڈ کمپنی، کفار مشرکین عرب جو مال والے تھے، وہ ان غریب صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے، ان کی غیبتیں کرتے، ان پہ اشارے کستے، ان کا مذاق اڑاتے۔ اللہ پاک نے اسی کی وعید کے لیے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ جو مال کو سمیٹ سمیٹ کے رکھنے والے، مال کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ آج غریب مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ خیال رکھیں ایک دن ان کو تباہی و بربادی میں جانا پڑے گا۔ آج ہمارے ماحول و معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین والوں کو پہ آوازیں کستے ہیں، اہل علم پہ، علماء پہ، مدارس والوں پہ، کیونکہ مالی اعتبار سے یہ مستحکم نہیں ہے، اس لیے مال والے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ آوازیں کستے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی شخص، چاہے وہ دین والا ہو، دنیا والا ہو، اس کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہو، اگر اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کی توہین و تذلیل کی جائے، اللہ کے نزدیک یہ سخت ترین گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ بدترین سود کیا ہے؟ بدترین سود، اور فرمایا کہ بدترین سود کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے، کسی مسلمان کی توہین و تذلیل کرنا ہے، یہ بدترین سود ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، مال کی محبت سے بچنا ہے۔ اس مال کی محبت میں گھمنڈ میں آ کر کسی بھی مسلمان کی، بالخصوص اہل دین کی توہین و تذلیل سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ مال کی محبت والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا خیال یہ ہے کہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، حالانکہ دنیا میں کتنے ایسے واقعات ہیں کہ اچھے اچھے امیروں کو اللہ نے بھیک مانگنے پہ لگا دیا، اچھے اچھے امیروں۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے اس کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ڈھلتی چھاؤں ہے، آج ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ کبھی انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتی، ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، آج مال والا ہے کل غریب ہوگا، جو آج کا غریب ہے کل مال والا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے کسی انسان کو تولنا نہیں چاہیے، انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے، معاملات صاف ہونے چاہیے، اس کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری، صبر اور شکر ہونا چاہیے۔ مال سے کوئی بڑا انسان نہیں بنتا، مال تو آج ہے کل نہیں ہوگا۔
فرمایا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس میرا مال ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے کلا، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی کسی بھی انسان کا مال کبھی اس کے ساتھ دیکھے، کبھی قبر میں کوئی ساتھ لے کر گیا، کفن کی کوئی جیب لگی ہوئی اور اس میں ڈالر، ریال، روپے، پیسے وہ ڈال کے ساتھ لے گیا۔ انسان نے زندگی کے اندر جو چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی سب اتار لی جاتی ہیں، ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتار لی جاتی ہیں، گلے سے چین اور لاکٹ اتار لیے جاتے ہیں، جیب کے پیسے نکال لیے جاتے ہیں، تن کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں۔ بلکہ کسی نے کہا کہ بخدا اگر شریعت کا حکم نہ ہوتا تو یہ دنیا کے لوگ کبھی کفن کی چادریں بھی نہ دیتے، تو شریعت کا حکم ہے اس لیے چادریں دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ کبھی کوئی انسان مال ساتھ لے کر نہیں گیا، کبھی ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہا۔ دنیا کے اندر ہمارے سامنے ہے، جیب میں پیسے ہوتے ہیں، اگلے ہی لمحے کوئی کام پڑتا ہے، وہ پیسے وہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، اپنی جیب خالی ہو جاتی۔ اس میں یہ ایسی ناپائیدار چیز ہے جو کبھی بھی کسی کا ساتھ ہمیشہ نہیں دیتی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ سدا رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کی محبت میں غرق ہو کر اللہ کو ناراض کرنے والے غور سے سن، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو ڈال دیا جائے گا حطمہ کے اندر۔ حطمہ کہتے ہیں اس چیز کو جو چورا چورا کر دے، پیس کے رکھ دے، بالکل اس کو رگڑ دے۔ فرمایا کہ یہ اس آگ میں ڈالا جائے گا جو آگ اس کو بالکل چورا چورا کر کے رکھ دے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے، وہ پیس کے رکھ دینے والی کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو جلائی ہوئی ہے، روشن کی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک اس کو گرم کیا گیا، اس کو ہیٹ دی گئی، فرمایا وہ روشن اور لال ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو اور گرم کیا گیا، وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ ایسی کالی سیاہ آگ ہے جس میں روشنی بھی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ آگ ہے جو روشن کی ہوئی، جو جلائی ہوئی ہے، جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ چڑھے گی سیدھی سینے پر، دل پہ لگے گی۔ دنیا میں آگ دل پہ نہیں لگتی، خدا نخواستہ کسی انسان کو آگ لگ جائے تو جب تک دل تک آگ پہنچے گی انسان ویسے مر چکا ہوتا ہے۔ دل تک آگ نہیں پہنچتی، دل کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جہنم کی آگ وہاں پہ موت تو ہے نہیں، تو وہ دل تک بھی جائے گی، اور دل چونکہ مرکز ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، غور سے سنو، جسم میں خون کا، گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، غور سے سنو وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھ پاؤں کا کام کاج سب ٹھیک رہے گا۔ اور اگر دل خراب ہو گیا، ایمان یقین خراب ہو گیا تو پھر آنکھ بھی غلط دیکھے گی، کان بھی غلط سنے گا، زبان بھی غلط بولے گی۔ اس لیے چونکہ دل سب کا مرکز ہے تو جہنم کی آگ بھی ڈائریکٹ کس کو لگے گی؟ دل کو لگے گی۔ اندازہ کریں کتنی سخت اور خوفناک آگ ہے۔ اور پھر یہ آگ کیسے ہوگی؟
ایسا نہیں کہ انسان اس آگ سے بھاگ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ان پر روک دی جائے گی، بند کر دی جائے گی، یعنی ان لوگوں کو آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں ڈال کر ڈھکن ڈال دیا جائے گا۔ اب نہ نکل سکیں گے، نہ کہیں جا سکیں گے، نہ کہیں بھاگ سکیں گے۔ اللہ پاک فرماتے فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، جیسے دنیا کے اندر دیکھتے نا اینٹوں کے بھٹے ہوتے ہیں، اونچے اونچے بنے ہوئے، اب اس میں خدا نہ خواستہ کو گر جائے تو کیا حالت ہوگی اس کی۔ ایسے آگ، جہنم کی آگ تو 69 درجے تیز ہے دنیا کی آگ سے، اس میں خدا نہ خواستہ کسی کو ڈالا جائے اور وہ وہاں پر بند کر دیا جائے تو سوچو ذرا اس کا کیا بنے گا۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم دنیا میں ہر ایک کو عزت دیں، مال کی محبت دل سے نکالیں، اخلاق اور اچھے اور صاف اپنے اندر پیدا کریں، اپنی زندگی اچھی بنائیں، انشاءاللہ آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا ہے فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعہ یہ کلمات انسان پڑھ لے، اللہم اجرنی من النار، سارے پڑھ لے ایک دفعہ، اللہم اجرنی من النار، فجر کے بعد 7 دفعہ، مغرب کے بعد 7 دفعہ۔ فرمایا جو یہ پڑھتا ہے جہنم خود کہتی کہ اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ اس کا معنی یہ اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اس کو اپنا معمول بنائیں، روزانہ فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔